بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے۔ میرے پیاروں، نماز کو قائم کرو، نماز نہ چھوڑو۔ میری بہنوں، نماز کو قائم کرو، نماز نہ ترک کرو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اور سب سے پہلا پیغام جو ڈالا جاتا ہے وہ اذان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اذان اس کے کان میں پڑی جاتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ ذرا اسے سمجھو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اذان کے ذریعے سے اللہ نے 6 پیغام دلوائے۔ مؤذن 6 پیغام دیتا ہے جب اذان کرتا ہے۔ ان کو یاد کرو اور اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرو۔ پہلا پیغام اور پہلا سبق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلا پیغام کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب چھوٹے ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب ضعیف ہیں، اللہ طاقتور ہے۔ سب محتاج ہیں، سب تنگدست ہیں، سب فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے۔ اللہ شہنشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ ملک الملک ہے اور اللہ کی ذات وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ یہ پہلا سبق ہے اذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ یہ پہلا سبق۔ دوسرا سبق، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے سے جو پیغام دیا گیا، اس کے ذریعے سے پیغام یہ دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں، تمہارا سارا کا سارا جو نظام ہے وہ اللہ چلاتے ہیں۔ رزق دینے والا وہ اللہ ہے، نفع دینے والا وہ اللہ ہے، صحت دینے والا وہ اللہ ہے، شفا دینے والا وہ اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا وہ اللہ ہے۔ ہوائیں اس کے قبضے میں ہیں، زمین اس کے قبضے میں ہے، چاند سورج ستارے اس کے قبضے میں ہیں اور آسمانوں کا نظام اس کے قبضے میں ہے۔ یہ پیغام دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ تیسرا پیغام کیا ہے؟ تیسرا پیغام اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے ذریعے سے جو پیغام دیا گیا، پیغام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، تمہیں اللہ کو پانا ہے، تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو راستہ حضور کی اتباع ہے۔ نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ، نبی کا دامن پکڑ لو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ۔ جو نبی کا دامن چھوڑ دے گا نہ جانے کس گڑھے میں گر جائے، کچھ پتہ نہیں ہے، کس پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کون سی مصیبت اور آفات اسے گھیر لے۔ نبی کا دامن پکڑو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ترین انسان چونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو، اللہ کے رسول جس چیز سے روک دے تمہیں رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ ساری خیریں اور ساری برکتیں حضور پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں چھپا کر رکھ دی گئی۔ یہ سبق دیا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے۔ چوتھا سبق حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف آؤ۔ او دکانداروں، او وکیلوں، او ججوں، اپنی ساری کی ساری مشغولیات کو چھوڑ دو۔ میٹنگیں کرنے والوں اور بیٹھک لگانے والوں اور ہوٹلوں اور چوراہوں اور چوپلوں پر بیٹھنے والوں، سب کے سب آ جاؤ اور نماز ادا کر لو۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ تمہارے سارے کام اب چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں اور اللہ کا کام بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، نماز کا حکم بڑا ہے۔ سارے کام ترک کر دو۔ پروفیسر، ڈاکٹر، جج، وکیل، مزدور، یہ سب کے سب ساری چیزیں ان کے لیبل بعد میں لگتے ہیں، سب سے پہلے مسلمان۔ یہ پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حی علی الصلاۃ کے ذریعے سے۔ پانچواں سبق حی علی الفلاح،
اس کے ذریعے سے پیغام ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف. کامیابی نماز میں ہے. سارے مسائل کا حل نماز میں ہے. تمہاری مددیں ہوں گی نماز کے ذریعے سے. تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی نماز کے ذریعے سے. سارے مسائل کا حل نماز میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو برکت کی چیز ہے. باقی کام تو ہمارا ہوشیاری اور چالاکی اور ہماری فروڑ بازی اور دھوکہ دھڑی سے ہی چلے گا. نماز سے کچھ نہیں بننے والا کہ نماز تو صرف برکت کی چیز ہے. نہیں میرے عزیزوں، سارے مسائل کا حل وہ نماز میں ہی اللہ نے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تمہارے کام بنیں گے نماز سے. تمہارے کاموں میں تمہاری مدد ہوگی نماز سے. اس لیے ساری چیزوں کو ترک کرو. جب اذان ہو جائے، مؤذن تمہیں بلائے تو ساری مشغولیات کو چھوڑو. سونا ترک کر دو، سونا اہم نہیں ہے، نماز اہم ہے. میٹنگیں ترک کر دو، چھوڑ دو. میٹنگیں اہم نہیں ہے، نماز اہم ہے. مہمان اہم نہیں ہے، نماز اہم ہے. بیٹھک اہم نہیں ہے، نماز اہم ہے. چھوڑ دو ساری مشغولیات کو. جب تمہیں نماز کے لیے مؤذن پکارے، آ جاؤ مسجد کی طرف. تمہیں نفع ملے گا، تمہیں خوشی ملے گی، تمہیں سکون ملے گا جب تم نماز ادا کرو. چھٹا سبق اور آخری سبق یہ ہے جو اللہ نے مؤذن سے فجر کی اذان میں اضافہ کر کے دلوایا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز بہتر ہے سونے سے. نماز کس چیز سے بہتر ہے؟ نماز بہتر ہے سونے سے، نیند سے. اس لیے سونا چھوڑ دو اور قربانی دو نیند کی، اور آ جاؤ مسجد کے اندر اور فجر کی نماز ادا کر لو. اللہ کا یہ اہم حکم پورا کر لو. بہت سارے خوش نصیب مسجد کے لیے آتے ہیں اذان ہوتے ہی اور نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. چھوڑ دو بستر کو، ترک کر دو اور اللہ کو خوش کر لو. دوسری مخلوقات کی طرح بے فکر ہو کر مت سو جاؤ. غفلت دور کر لو. اور میرے عزیزوں، سویرا اٹھنے کا معمول بناؤ. عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ. اپنی رات کو دیر تک جاگ کر کالی نہ کرو. موبائلوں کو استعمال کرنے میں حدیں پار نہ کرو. آدھی رات موبائل پر ننگی تصویریں، فحش فلمیں، ناچ گانے دیکھنے میں نہ گزارو. اور اللہ سے ڈر جاؤ. تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے جو تمہارے سارے کام کی نگرانی کر رہا ہے. بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں.